لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ کچھ سفر نہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے قدموں سے نہیں طے کرتا بلکہ اپنے دل سے طے کرتا، اور حج انہی اسفار میں سے ایک مبارک سفر ہے۔ حج کا پہلا قدم وہ لمحہ ہے کہ جب لاکھوں مسلمان اپنی پہچان، اپنا غرور، اپنی دنیا، اپنا رتبہ، اپنا عہدہ، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ جل شانہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اور اسی مقدس سفر کو آسان بنانے کے لیے آج ہم شروع کر رہے ہیں حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز۔ یہ ایک مکمل سیریز ہے جس میں ہم حج کے ہر منسک کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے، ہر اہم دعا، ہر اہم عمل، اور وہ باتیں جو خاص طور پر نئے حاجیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، تاکہ آپ نہ صرف حج کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں بلکہ اس بابرکت سفر کا حقیقی روحانی فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ اس سفر پر دولت لے کر جاتے ہیں، کچھ دعائیں لے کر، کچھ آنکھوں میں وہ خواب لے کر جو انہوں نے برسوں سے سنبھال رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک حقیقت سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ حج کا سارا سفر مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے دل میں شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دل تیار نہ ہو تو صرف جسم کا سفر انسان کو اللہ کے قریب نہیں لے کے جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج کی تیاری کے بارے میں، وہ تیاری جو ہر نئے حاجی کو حج پر جانے سے پہلے ضرور کرنی چاہیے۔ روحانی تیاری میں اور عملی تیاری میں دونوں میں کیا فرق ہے، اس میں کیا ضروریات ہیں، کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ سارا آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ حج صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی بدل دینے کا ایک سفر ہے، اور جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں دنیا کے سب سے مقدس ترین سفر کے لیے منتخب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان کعبہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن بلاتا اللہ کچھ لوگوں کو ہے، وہ جو اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ اس لیے حج کی تیاری صرف کپڑوں یا سامان کی تیاری نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دل کی تیاری ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر حج صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو یا صرف حاجی کہلانے کے لیے تو انسان سفر تو کر لیتا ہے لیکن روحانیت کہیں نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اپنے دل سے پوچھئے گا، اپنے دل سے جا کر کے آپ ذرا خود پوچھیں کہ حج پہ کیوں جا رہا ہوں۔ صرف ایک جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، کیونکہ اصل نیت زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے ایک اور بہت اہم تیاری وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو، اگر اللہ آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس آئیں، اس لیے حج سے پہلے اللہ جل شانہ سے سچی پکی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی ضرور مانگیں۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حج صرف جسم کا سفر نہیں ہے بلکہ اصل میں آپ کا حج جو ہے یہ آپ کی روح کی صفائی کا سفر ہے۔ بہت سے لوگ حج سے واپس آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک نئی زندگی لے کر کے واپس آتے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جس میں انسان اپنے گھر سے اللہ کے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بڑی خوبصورت دعا جو سفر کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کیا خوبصورت دعا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور دعا ہے، یہ دعا بیسیکلی سفر کی دعا ہے۔ اب یہاں پہ سواری کی دعا ہے، سفر کی دعا یہ نہیں ہے۔ جو حدیث میں سفر کی دعا ملتی ہے
وہ ذرا غور سے سنیے گا اور اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تروى اللہم هون علینا سفرنا هذا واتوی عنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. دعا کا ترجمہ سنیے گا. اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں اور ایسے اعمال کا جو تجھے پسند ہوں. اے اللہ، ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو سمیٹ دے. اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے گھر والوں کا کارساز یعنی ان کا نگہبان ہے. اے اللہ، میں سفر کی مشقتوں، افسردہ کر دینے والے مناظر اور گھر والوں کی اور مال میں برے انجام سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیا خوبصورت دعا ہے. یہ دعائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اب بات کرتے ہیں پریکٹیکل تیاری کی. اگر آپ پہلی بار حج پہ جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں پہلے سے تیار رکھنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل، آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی ٹکٹس، ضروری آئی ڈیز ایک جگہ محفوظ بیگ میں رکھیں. آرام دہ چپل استعمال کریں کیونکہ حج میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے. اپنے ساتھ پانی کی بوٹل، آپ کی جو میڈیسن چل رہی ہیں وہ، ایک پاور بینک، ایک چھوٹا بیگ اور احرام کا اضافی سیٹ بھی ضرور ساتھ رکھیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سر صبر کی تیاری کریں کیونکہ حج میں بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، گرمی ہوگی، تھکن ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، لیکن یہی وہ لمحات ہیں جہاں انسان کا اخلاق اور اس کا صبر آزمایا جاتا ہے. حج ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بھی سکھاتا ہے. جب لاکھوں لوگ احرام پہن کر ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ کوئی غریب، نہ بادشاہ، نہ مزدور، سب ایک جیسے لباس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہیں. شاید یہی حج کا سفر سب سے اس سفر کا خوبصورت پیغام ہے کہ انسان کی اصل عزت اس کے کپڑوں سے نہیں ہے، اس کی دولت سے نہیں ہے، اس کے مقام سے نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کے قریب ہونے سے. یہ سفر صرف مکہ تک جانے کا سفر نہیں ہے، یہ دل سے اللہ جل شانہ کی ذات عالی تک پہنچنے کا سفر ہے. اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے احرام کی. لاکھوں مسلمان صرف سفید کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ احرام انسان کی موت، عاجزی اور آخرت کی یاد اس کو کیوں دلاتا ہے؟ اگر آپ اس مبارک سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور حج کے ہر منسک اور ہر اہم دعا اور ہر ضروری عمل کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو حج کی تیاری کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی با ادب اور با نصیب حاضری بار بار نصیب عطا فرمائے. جزاکم اللہ.